اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایمان انسانی زندگی کے اہم ترین امر ہے، انسان کی زندگی کا اہم ترین رکن ہے اور انسان کے مکمل لائف کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے، اور انسان صاحب عقل بھی ہے اور عقل کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دلیل قائم کر رہا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ تو ایک عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہی رابطہ کہ ایمان اور عقل کے درمیان کیسا رابطہ ہے، کیسا کنیکشن ہے، کیا عقل کے ذریعے ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے، ایمان کو چیک کیا جا سکتا ہے، ایمان اور عقل کے درمیان کس قسم کا رابطہ ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو موضوع بحث قرار دیا گیا ہے، اور یہ موضوع آئندہ آنے والے بہت سارے شبہات اور سوالات کا فاؤنڈیشن اور اس کا بیس بھی قرار پا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم عقل اور وحی کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں موضوع بحث بناتے ہیں، یا جو ہے علم اور دین یعنی سائنس اور دین کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو موضوع بحث بناتے ہیں، اور اسی حوالے سے بحث کی جاتی ہے ریشنلزم اور فیدیزم کے حوالے سے کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کا رابطہ ہے۔ ایک فلاسفر ہے، ویسٹرن یونانی فلاسفر، جس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی چیز کو موضوع بحث قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آتین کا اورشلیم سے کیا رابطہ ہے؟ آتین اس عنوان سے کہ اس میں علم اور فلسفے کا مرکز ہے، اور یورشلیم وہ جگہ جہاں پر دیانت اور دین کو، مسیحیت کو، کرسچینٹی کو منبع اور مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں کہ ایمان کو کیا عقل کے ذریعے پرکھا جا سکتا ہے، عقل کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، عقل کے ذریعے چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکتا ہے، اس سوال کو جاننے سے پہلے ہم اس کے اندر جو موجودہ مفاہیم ہیں، ہم لفظ دین کو استعمال کر رہے ہیں، لفظ عقل کو استعمال کر رہے ہیں، لفظ ایمان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطالب آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ دین سے مراد وہی چیزیں ہیں جو خداوند متعال کی طرف سے معارف انسانوں کے لیے بیان کیے گئے، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو چیزیں خداوند متعال کی طرف سے آئی ہو وہ مقدس اور بلند و بالا چیزیں ہوں گی، اور دین اسلام میں وہ تمام تر متون مقدس قرآن اور روایت کی شکل میں موجود ہیں۔ ایمان یعنی ایک انسان کا قلبی رابطہ، قلبی کنیکشن اور تصدیق کرنا، جو انسان اپنے دل سے کسی بات کو قلب کے ذریعے تصدیق کر رہا ہوتا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اور عقل وہ انسان کا ٹول ہے جس کے ذریعے سے انسان چیزوں کی میننگز کو سمجھ رہا ہوتا ہے، استدلال پیش کر رہا ہوتا ہے، دلیل قائم کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عقل انسان کے سمجھنے، درک کرنے کا ایک ذریعہ اور آلت ہے۔ اب آئیے عقل کا اس دین کے اندر کیا رابطہ، کیا کنیکشن ہے؟ پہلی چیز یہ کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے دین کے آیات اور روایات اور دینی جملات کو سمجھ سکتا ہے، یہاں پر ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ ساتھ ہی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے انہی آیات اور روایات میں سے استنباط بھی کر سکتا ہے، یہاں پر بھی کوئی جدائی نہیں ہے۔ ساتھ ہی عقل انسان کے ان آیات اور روایات میں جو معارف بیان کیے گئے ان کے درمیان ایک خاص نظم ایجاد کر سکتا ہے، یہاں پر بھی کوئی جدائی نہیں ہے عقل و دین میں۔ ساتھ ہی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے معارف دینی کو، دینی جملات کو سیکھ سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، یہاں پر بھی کوئی جدائی نہیں۔ لیکن جہاں پر جدائی ہے اور جو اس جدائی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یعنی صاحبان مکتب فیدیزم ایک ایسا مکتب فکری ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عقل کے ذریعے دینی معارف کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، یا عقل کے ذریعے دینی معارف کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ دو جگہ ہیں، معارف دینی کو، مضامین دینی کو، دینی آیات اور روایت میں لکھی گئی باتوں کو آپ عقل کے ذریعے سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کا آپ دفاع کر سکتے، عقلی دلیل کے ذریعے سے ان کا دفاع کر سکتے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ ہے جو ایمان گرائی کے عنوان سے یا فیدیزم کے عنوان سے مشہور و معروف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو دینی عقائد ہے ان دینی عقائد میں آپ عقل کو دخالت نہ دیں، یعنی عقل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین کے بارے میں آ کر چیک اینڈ بیلنس کرے، دین کے بارے میں آ کر کوئی فیصلہ کرے، نہیں۔ عقل کے ذریعے دین کو
آپ نہیں پرکھ سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، فیدیزم والوں کا کہنا ہے۔ بلکہ اگر کسی نے عقل کو دین میں دخالت دے دیا تو گویا وہ ایمان سے ہی خارج ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ اس بات کے قائل ہے کہ فلسفہ ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایسی چیز ہے اور ایمان ایسی چیز ہے، اسلام کا وہ اقرار نہیں کرتے، ایکچولی یہ بات مسیحیت میں بیان کی جاتی ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے گویا ہم اس سے عقل اور منطق اور لاجک کے بغیر ہم خدا کو مان رہے ہوتے، ایکسیپٹ کر رہے ہوتے، جبکہ اسلام میں بالکل الٹ ہے۔ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ جو بھی دین معارف اور مضامین بیان کر رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی لاجیکل ریسورس موجود ہے، لاجیکل دلیل موجود ہے، جس لاجیکل دلیل کے ذریعے ان معارف کو انسان سمجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ انسان اس عقلی دلیل تک رسائی حاصل نہیں کی اس انسان نے، لیکن وہ اب بھی اس اسلامی معارف اور مضامین پر عمل کر سکتا ہے، اور بلکہ اسلامی معارف اور مضامین پر عمل کر کے اس کے لیے راستہ اور کھلتا چلا جائے گا، تاکہ وہ اور زیادہ ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار اور رموز ہیں ان کو جان سکے۔ جبکہ یہ جو فیدیزم کا نظریہ ہے، پیش کرنے والے جو ہے انہوں نے اس نظریے کو اس وجہ سے پیش کیا کہ اپنے جو مسیحیت میں، کرسچینٹی میں ان کے جو عقائد ہے اس کو وہ عقلانی طریقے سے اس کو توجیہ نہیں کر پا رہے تھے، اس کو نہیں سمجھا پا رہے تھے، یعنی یہ ان کے لیے واضح خود نہیں تھا، دوسروں کے لیے کیا واضح کرتے کہ جیسے کہ تثلیث ہے عقیدہ مسیحیت میں، کرسچینٹی میں ایک خدا بھی ہے، تین خدا بھی ہے، وہ ایک ہے یا تین ہے، اس بات کو وہ نہیں سمجھا پا رہے، اور جب سمجھانے سے لاچار ہو گئے تو انہوں نے یہ نظریہ ہی پیش کر دیا کہ وہ دین ہے، وہ دینی عقیدہ کہلائے گا، وہ شخص متدین کہلائے گا جو اپنے عقائد کو عقل سے برخلاف ہو کر ایکسیپٹ کرے، مانے، قبول کرے۔ وہ جو دینی عقیدہ اس کا ایسا ہے کہ جو عقل کے برخلاف ہے، اور پھر وہ شخص اس دینی عقیدے پر ایمان لے کر آ رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ متدین ہے۔ جتنا زیادہ دینی عقیدہ عقل کے برخلاف ہو اور وہ اس شخص پر اس عقیدے پر ایمان لے کر آئے، وہ اتنا زیادہ متدین کہلائے گا اس مکتب غربی فیدیزم کے مطابق۔ اور اس مکتب کے ذریعے سے مسیحیت کی حمایت کی جا رہی ہے، کرسچینٹی کی حمایت کی جا رہی ہے، کیونکہ ہے کرسچینٹی میں کچھ ایسے عقائد جس کو انسانی عقل سمجھنے سے لاچار ہے۔ تثلیث جیسے عقیدے کو نہیں سمجھ سکتے، تجسد جیسے عقیدے کو نہیں سمجھ سکتے، یا فرسٹ سین، پہلا گناہ جو حضرت آدم سے سرزد ہوا، اور اس کے مطابق اس کے مبتنی جو نظریات کرسچینٹی میں پیش کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے کوئی عقلی لاجیکل بیسک کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یا بہت ساری ایسی باتیں جو پولس نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، یہ بہت ساری ایسی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسیحیت، کرسچینٹی کوئی جواب نہیں دے پا رہی۔ اب خود اس فیدیزم میں، ایمان گرائی میں بھی دو گروہ ہیں، ایک اس میں ایکسٹریم فیدیزم ہے اور ایک ہے ماڈرن فیدیزم۔ ایکسٹریم فیدیزم کے سب سے بڑے صاحب نظر ڈینمارک کے ایک فلاسفر ہے یا تھنکر ہے جو کہ جن کا نام ہے کیرکیگارڈ، سورن کیرکیگارڈ۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے عقائد کا پرچار نہیں کر سکتا، عقائد کو نہیں پرکھ سکتا، بلکہ انسانی عقائد کو عقلانی بنانا یہ پیراڈاکس ہے، یہ ایک دوسرے کو توڑ رہا ہے، کیونکہ انسان کے عقائد میں یہ ہے کہ انسان ان عقائد کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ اپنے جذبات سے اس عقائد کو مانے، ایکسیپٹ کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اس حوالے سے کوئی شخص ایمان اگر لا رہا ہے تو وہ دلیل لانے کا حق نہیں رکھتا۔ اپنے نظریے کے لیے وہ تین اہم ترین خصوصیات بیان کرتے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کا ایمان متعہد اور ملتزم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان، کیرکیگارڈ کا یہ کہنا ہے کہ انسان جو اپنے عمل کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ عمل کے طرف بڑھنے کے لیے اس کام کو یہ پہلے نہیں دیکھے کہ میرے اس کام میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ اس سے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا میری عقل اس کام کی تائید کر رہی ہے نہیں کر رہی، نہیں، اس نے بالکل کود پڑنا ہے اس کام کی طرف۔ بلکہ دوسری شرط، دوسری خصوصیت اس کے ایمان کی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان انسان کا
جذبات کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں دلائل کو دخیل نہیں کرنا چاہیے. یعنی بالکل جس طرح انسان کسی پول میں چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے اور اس پول کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں، یہ تک نہیں پتہ کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے. یہ تو دور کی بات کہ وہ پہلے دیکھے کہ کتنا پانی ہے، کہ وہ تیر سکتا ہے نہیں تیر سکتا ہے، کہیں ڈوب نہ جائے، یہ تو دور کی بات. بلکہ وہ اس کو یہ تک نہیں پتہ کہ اس پول میں پانی ہے کہ نہیں، بس آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی. یہ ہے جذبات کے ساتھ اس عقیدے کو ماننا. اس میں بالکل بھی وہ عقل کو داخل نہیں ہونے دے رہا ہے. اور تیسری شرط جو وہ بیان کر رہا ہے وہ ہے ایمان کا، انسان کے ایمان کا ارادی ہونا چاہیے. یعنی انسان چاہے اس کو وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس نے اس کام کو انتخاب کرنا ہے. اگر اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ انتخاب کرنے کو مجبور ہو جائے گا. لہٰذا اسے آگہی سے پہلے، علم رکھنے سے پہلے اس کام کا انتخاب کر لینا، اس بات کو مان لینا ہے، چاہے اس کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہی انتخاب کر لینا جذبات کے ساتھ، اسے ایمان کہا جاتا ہے، کیر کے گڑ کے کہنے کے مطابق. اور اس کے لیے وہ مثال ہی پیش کرتے، جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، وہاں پر جہاں پر ان کے پاس ان کی عقل اس بات کی بالکل برخلاف تھی کہ انسانی جذبات اخلاق کے ساتھ یہ کام انسان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو جا کے ذبح کر لے. لیکن انہوں نے، حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا. کیر کے گڑ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشانی ہے، گواہی ہے اس بات پر کہ انسان اپنے دین پر عمل کرے، عقلانیت کو چھوڑ کر اس کی اپنی عقل کو درکنار رکھ کر. لیکن اس نظریے پر ہم کچھ تنقیدات پیش کرتے. اسلامی تھنکنگ اس پہ نقد پیش کر رہی ہے، یعنی اس نظریے کو نہیں مان رہی، انکار کر رہی. سب سے پہلا انکار یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے دیکھے بغیر کسی بھی دین کا انتخاب کر لے، گویا کہ کسی بھی پول پہ جمپ مار لے اور ڈبکیاں لگانا شروع کر دے. تو کون سے دین کا انتخاب کرے؟ آپ نے کہا نا دین کا انتخاب کر دے. کس دین کا انتخاب کرے؟ یہ کہ میں کون سا دین انتخاب کروں، کون سے کس دین کو انتخاب نہ کروں، یہ تو معیار و ملاک آپ نے بیان نہیں کیا. اور اگر معیار و ملاک آپ بیان کر دے تو گویا آپ نے اپنی ہی بات کو توڑ دیا، نقص کر دیا ہے. وہ اس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم بغیر کسی بھی عقلانی معیار و ملاک کے ہم آ کر انتخاب کرتے. تو بالآخر یا تو آپ کوئی ملاک و معیار قرار دیں گے تو آپ کے یہ کام عقلانی ہو جائے گا اور آپ دین میں عقل کو لے کر آ رہے، یا تو آپ کسی بھی ملاک اور معیار قرار نہیں دیں گے تو آپ نے ہمیں لاچار چھوڑ دیا ہے کہ ہم کس دین کا انتخاب کریں. دوسرا نقد یہ ہے کہ یہ انسان کی جو روحانیت ہے، انسان کے اندر یہ صفت پائی جا رہی کہ انسان ہر چیز کو ڈھونڈتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، انسان کی ذات میں یہ صفت، یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے. آپ کا نظریہ انسان کی ذات کے ساتھ، انسانی ذاتی صفات کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے. تیسری بات یہ کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے کسی بھی نظریے تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں، انسان اپنی عقل سے ایک ٹھوس اور محکم اور یقینی دلیل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اسی کی بیس پر انسان اپنے ایمان کو قائم کر سکتا ہے. اس بات کا آپ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ پانچویں چیز جو یہ بیان کر رہے وہ یہ کہ ایمان کا جذبات کے ساتھ ہونا اور عقل مند ہونا، یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ ہے. ہم اس بات کی قائل ہیں کہ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جا رہا. بالکل انسان اپنے جذبہ، اپنے عقل کے ساتھ کسی بھی ایمان کا انتخاب کرے اور بہترین ایمان کا انتخاب کرے. محض ایمان کا انتخاب کرنا، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دلائل ہے ان کے سامنے کہ خدا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کر رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ محض ایمان رکھنا کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ اہل عمل ہونے کے لیے جذبات بھی، روحانی جذبات بھی ساتھ میں ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے انسان اس عمل کی طرف آگے بڑھ سکے. تو محض جذباتی ہونا انسان کے لیے کافی نہیں ہے. بالکل اس چیز کی طرف قرآن مجید کی سورہ نمل کی 14ویں نمبر کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. وہ اس چیز پر یقین رکھتے تھے کہ ان کا یہ نظریہ درست ہے، لیکن پھر بھی اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور بلکہ اسلام تو اس بات کا دعویدار ہے کہ ایمان اور عمل کے درمیان دو طرفی رابطہ ہے. یعنی جس طرح انسان ایمان عقلانی ذریعے سے ایمان لاتا ہے اور پھر عمل کے واردی میں وارد ہوتا ہے، اسی طرح، بالکل اسی طرح انسان جتنا عمل کرتا جائے گا اور درست عمل کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ انسان کی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. ٹو سائیڈڈ ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہو. اس فیدائزم جو افراطی اور ایکسٹریم فیدائزم تھا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ فیدائزم ہے اور وہ ہے ماڈرن فیدائزم. اسے سیکنڈ وٹکنشٹائن نے پیش کیا ہے.
اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ وادی ہیں، یعنی علم کا یا عقل کا ایمان کی وادی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے درمیان کوئی تضاد پایا جائے۔ ایکسٹریم فیدیز میں یہ تھا کہ ایمان اور عقل کے درمیان تضاد پایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن یہ ماڈرن فیدیز پر یہ کہنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کی الگ الگ وادیاں، دونوں الگ الگ موضوعات پہ گفتگو کر رہے، دین الگ ہے اور عقل کی وادی الگ ہے، ہمیں ان دونوں کو الگ الگ موضوع بحث بنانا ہوگا۔ تو وہی جو اشکالات یا تنقیدات ہم نے پچھلے ایکسٹریم فیدیز میں کی تھی، ان میں سے کچھ یہاں پر ماڈرن فیدیز میں بھی وارد ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ہم یہاں پر بھی کسی بھی دین کو انتخاب کرنے کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی معیار اور ملاک ہمیں پیش نہیں کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نظریے کے اندر آپ مختلف قسم کی زبان بیان کر رہے کہ علم کی زبان الگ ہے اور دین کی زبان الگ ہے، ایمان کی زبان الگ ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے خاص طریقہ کار ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے الگ طریقہ کار ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کوئی بھی فلاسفر دین کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتا اور کوئی بھی متدین انسان فلسفی کی باتیں نہیں سمجھ پاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان ہے جو مختلف، یعنی متدین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو سائنس سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کو فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی لینگویج سمجھنے کے لیے سیم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ ہی اگر دین کو بالفرض ہم مان بھی لے کہ ایک ہی دین، اسی ایک دین میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں، اور جب مختلف قسم کے مذاہب ہیں تو خاص اب یہاں پر ہی تعدد جہاں پایا جا رہا ہے، یہاں پر بھی پھر زبانیں الگ الگ ہوگی۔ تو کیا ایک ہی دین میں مختلف قسم کی زبانیں ہیں؟ کیا میں ایک دین میں ایک مذہب میں رہتے ہوئے اسی دین کے دوسرے مذہب کو نہیں سمجھ پا رہا؟ اگر نہیں سمجھ پا رہا تو ان دونوں مذاہب کے درمیان ٹکراؤ کیسا؟ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ماڈرن فیڈرلزم کے حوالے سے بھی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ یہ ہے، اسلامک تھنکنگ یہ ہے کہ عقل اور ایمان کے درمیان ہم آہنگی ہے، بلکہ ایمان کے حصول کے لیے عقل اپنا کردار یوں ادا کر رہا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، ایمان کو سمجھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے اور اس پر دلیل قائم کرتا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے اسی دین کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان اس دین کو بہتر طریقے سے، عقلانی طور طریقے سے سمجھتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس بات کے لیے تیار ہوگا تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس دین پر عمل کر سکے۔ لہٰذا ایمان اور عقل کا اسلام میں ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔